الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، سورہ فاتر آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا اور خبر دی ہے، ان الشیطان لکم عدو، اے میرے بندو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. وہ دشمنی اپنے لیے جائز سمجھتا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. تمہارے تئیں اپنے دل میں دشمنی کو پالتا بھی ہے، پوری فوج اور پوری کوشش کے ساتھ وہ دشمنی نبھاتا بھی ہے. فاتخذوہ عدوا، تو اس شیطان کو اپنا دشمن بنا کے رکھو، اس کو کبھی اپنا ہت مت سمجھنا، وہ تمہارا دشمن ہی ہے. اور شیطان کبھی بھی تمہیں صحیح راستہ نہیں بتائے گا. انما یدعو حزبہ، شیطان اپنے ماننے والوں کو، اپنی پرستش کرنے والوں کو، اپنے فالوورز اور اپنی جماعت کے لوگوں کو بلاتا ہے، پکارتا ہے، صرف اس لیے لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ جیسے وہ جہنمی ہوا ہے باقی لوگ بھی جہنمی ہو جائیں. شیطان کیوں پیدا کیا گیا، کیا مقصد ہے، انسان کو اس کے بارے میں کیا سوچ رکھنی چاہیے، ان سارے سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 6 میں دے دیا. شیاطین انسان بھی ہوتے ہیں اور شیاطین جنات بھی ہوتی ہیں، اور یہ ہمیشہ سے انسانیت کے دشمن رہے ہیں. جو شخص روحانی تعلیمات سے محروم ہوتا ہے وہ شیطان کے شکنجے میں پھنس جاتا ہے. ہر انسان کو روحانیت کی طرف توجہ دینی چاہیے، اسی سے نفس پاک ہوتا ہے اور اسی سے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ انسانیت شیطان سے مقابلہ کر سکے اور اسے شکست دے سکے. آج یہ دور مادیت کا ہے، آج یہ وہ دور ہے جس میں لوگوں کو ظاہری طاقت و قوت پہ بھروسہ تو ہے، لیکن نہ دکھنے والی طاقت و قوت، نہ دکھنے والا چالاک دشمن، اس سے بچنے کا کوئی اپائے ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی تعلیمات ہمارے اور آپ کے لیے کافی مقدار میں چھوڑی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اسلام کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ انسان اس دھرتی پر رہتے ہوئے، اس جسم کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے روحانیت سے جڑا رہے اور اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق برقرار رکھے، کبھی بھی اس کو کٹنے نہ دے. اسی کو روحانی تعلیم کہتے ہیں.
جب انسان روحانی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے، خود کی تربیت، اپنے آل اولاد کی تربیت اس فیلڈ میں نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگ جانوروں کی صفت، درندوں کی صفت، حیوانوں کی صفت اپنے اوپر کب لے آتے ہیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ان کے اندر شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے، ان کے دل کو اپنا اچھا مکان بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، سورہ اعراف کی 201 اور 202 نمبر کی آیت میں ہے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اے نبی شیطان کی طرف سے جب کبھی آپ کو وسوسہ آنے لگے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی مدد طلب کر لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اور فرمایا کہ جتنے دنیا میں متقی اور پرہیزگار نیک انبیاء اور اولیاء گزرے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے ان پر اٹیک ہوتا ہے، تذکروا، فوراً وہ یاد میں آ جاتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، پھر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور شیطان سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، شیطان کو ہرا دیتے ہیں، پھر وہ جیت جاتے ہیں۔ یہ قرآن کریم نے ایک ایسے دشمن کو ہرانے کا فارمولہ بتایا ہے جو دکھتا تو نہیں ہے، آپ کے دائیں بھی بائیں بھی، آگے اور پیچھے، اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی رگوں میں آپ کے خون کے ساتھ دوڑ بھی سکتا ہے، وہ شکل بدل کے آپ کے سامنے آ بھی سکتا ہے، وہ آپ کے بیڈ روم میں ہو سکتا ہے، وہ آپ کی موبائل کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے، آپ کی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ بڑا ہی چالاک، بڑا ہی خطرناک دشمن ہے۔ اس دشمن کو ہرانے کا وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو اللہ نے بتایا اپنے نبی کو اور تمام متقیوں کو، کہ جب بھی شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے، وہ اٹیک کرے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، دعائیں پڑھ لو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ یقین مانے مسلمانوں، شیطان سے اور شیطانی دنیا سے بچنے کے لیے اسلام نے جو تعلیم دی ہے اور جتنی ہدایات عطا فرمائی ہے، کسی اور دین نے، کسی اور مذہب اور مت نے نہیں دیا ہے، بلکہ ان کے ہاں یہ ہے کہ شیطانی حملوں کا علاج شیطانی ترکیبوں سے کیا جائے۔ جادو کا علاج جادو سے کر رہے ہیں، شرک کے ذریعے سے جو انسان شیطان کے چنگل میں پھنس چکا ہے، شرک سے اس کا علاج کر رہے ہیں، اور یہ اکثر و بیشتر کے ہاں ہو رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے عقیدہ درست ہو، توحید، قرآن کی آیتیں، نبی پاک کی دعائیں، ان کے ذریعے سے علاج کرو، ان کا مقابلہ اسی سے ہو سکتا ہے۔ ورنہ شیطان کا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ آپ کو بیمار کرنا نہیں، آپ کو پریشان کرنا نہیں، ٹارگٹ اصل یہ کہ آپ جہنمی بن جائیں، کبھی خوشی سے بن جائیں گے اور کبھی پھنسا کے آزمائشوں میں ڈال کے بنا دے گا، جیسے آپ اس کے والے بنیں گے ویسے وہ آپ کے ساتھ کھیل جائے گا۔ تو اس کی چالوں کو سمجھنا ضروری ہے اور اس سے بچنا بھی ضروری ہے، اور اپنی اولاد کو بچانا ضروری ہے۔ انسانی شیطان جو ہوتے ہیں، یہ لوگ بھی ہماری اولاد کو نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ اس زمانے کے لوگ، جب اسلام نہیں آیا تھا تو بعض قبیلے کے لوگ ایسی درندگی دکھاتے تھے کہ الگ الگ بہانوں سے اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے۔ 3 بہانے تھے جو قرآن ہمیں بتلاتا ہے۔ ایک بہانہ تھا کہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے کیا، یعنی خود روزی کے رزق کے ٹھیکیدار بن گئی، اس کے لیے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے، اور اس میں بیٹی اور بیٹے کا کوئی فرق نہیں تھا۔ ایک بہانہ یہ تھا کہ بیٹی پیدا ہو جائے گی، کسی کو داماد کیسے بنائیں گے، کسی کو بہنوئی کیسے بنائیں گے، یہ جھوٹی غیرت تھی جس کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے۔ ایک یہ بھی تھا کہ اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اولاد کو ذبح کر دیتے تھے، قربانی پیش کرتے تھے اپنی اولاد کو ذبح کر کے، کہ اگر نہ کیا تو یہ معبود غصہ ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، پھر ہمیں نقصان پہنچائے گا، لاؤ اپنی ایک بیٹے کو ذبح کر دیتے ہیں، ایک بیٹی کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اور تینوں باتیں قرآن میں اللہ نے بیان کی اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے مسلمانوں، دنیا کے لوگوں، اپنی اولاد کو روزی روٹی کے ڈر سے قتل نہ کیا کرو۔ اور بیٹیوں کے معاملے میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جن بیٹیوں کو جھوٹی عزت اور غیرت کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا، کل قیامت کے دن ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا کس گناہ کی وجہ سے تمہیں مار دیا گیا۔ اور مشرکین کی اس گندی کرتوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے لوگوں نے اپنے ماننے والوں کو اس بات پر کنونس کر لیا، آمادہ کر دیا
کہ اگر تمہیں اپنے اس معبود کو خوش کرنا ہے تو اپنی ہی اولاد کو قتل کرنا پڑے گا، اور لوگوں نے قتل کر بھی دیا۔ لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، یہ شیاطین ان کو ان کی ہاتھوں سے ہی اپنی اولاد کو قتل کروا کر ان کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے تھے، تاکہ ان کے دین کو بھی برباد کر دیں، ان کے بچوں کو بھی برباد کر دیں۔ یہ اس زمانے کے درندے تھے، یہ انسانی نما شیطان تھے، اور آج بھی ایسے ہی کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربانی دے رہے ہیں، کس لیے؟ شرک کے نام پہ۔ اور پڑھے لکھے لوگ دنیا کی ہر آرائش اور آسائش سے آراستہ و پیراستہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ سب واقعات جب ہوتے ہیں تو دل سے آواز نکلتی ہے اور اطمینان ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے جو دین ہمیں دیا، جس دین پہ ہم چل رہے ہیں یہی وہ دین ہے جو سچا ہے، جو فطرت کے مطابق ہے۔ اس میں نہ کوئی غداری ہے، نہ کوئی درندگی ہے، اس میں بس ہے تو پیار ہے، محبت ہے، احسان ہے، ایک دوسرے کو حق دینا اور لینا ہے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے سے سکھایا۔ انسانی درندوں سے آج ہم اپنے بچوں کو بچا لیتے ہیں، بہت حد تک بچا لیتے ہیں۔ کوئی ہمارے بچے کو تھپڑ مارے ہم سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ہمارے بچوں کو کڈنیپ کرے پوری جان لگا دیتے ہیں۔ لیکن شیطان سے بچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اس پہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا غور کرتے ہیں؟ ہے کوئی اسکول جو اپنے بچوں کو شیطان سے بچانے کی ترکیبیں بتاتا ہو؟ ہے کوئی کانوینٹ؟ ہے کوئی ایسا کلاس روم جو آپ کے اور اپنے بچے کو خود آپ کو یہ سکھاتا ہو کہ کیسے سب سے بڑے دشمن شیطان سے بچنا ہے؟ یہ دین اسلام سکھائے گا، یہ آپ کی مسجدیں سکھائیں گی، یہ آپ کے مدرسے سکھائیں گے، یہی آپ کے غریب مولوی سکھائیں گے، یہی آپ کے پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس یہی علماء سکھائیں گے، یہی آپ کے رہنما سکھائیں گے۔ یہ شیطانوں سے جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کے مقابلے کا ہنر آپ کے بچوں کو سکھاتے ہیں، اس کے لیے ٹریننگ دیتی ہیں۔ اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام کو آنے سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 5 باتوں کا حکم دیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو، بنو اسرائیل کو، بیت المقدس کے اندر جمع کیا۔ سارا بیت المقدس بنو اسرائیلیوں سے بھر گیا۔ جو لوگ مسجد میں نہ آئے، مسجد کے باہر ٹیلوں پہ، چٹانوں پہ اور پہاڑیوں پہ کھڑے ہو گئے، اور یحییٰ علیہ السلام نے خطاب کرنا شروع کر دیا، تقریر کرنی شروع کر دی، اور فرمانے لگے انی آمرکم ان تذکروا اللہ، اے لوگوں میں اللہ کے نبی یحییٰ ہوں، مجھے اللہ نے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو حکم دوں کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو، کیونکہ اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کو نہ یاد کرنے والا، دونوں کی مثالیں ایسی ہیں جیسے کوئی آدمی زمین پہ جا رہا ہو، چل رہا ہو پیدل، پیچھے سے اس کا دشمن بہت تیزی سے، تیز رفتار سواری سے اس کا پیچھا کر رہا ہو، پکڑنا ہی چاہتا ہو، پکڑ لے اس کو، دبوچ لے، مار ڈالے، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک حفاظت نامہ مل جاتا ہے، ایک پروٹیکشن مل جاتی ہے، ایک قلعہ میں جا کر اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کذالک العبد لا يحرز نفسه من الشیطان الا بذکر اللہ، اسی طرح سے اللہ کے بندے اگر شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ کے ذکر سے ہی شیطان سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ سنن ترمذی کی 2863 نمبر پہ حسن روایت موجود ہے۔ آپ گھر کتنا مضبوط بنا لیں، شیطان آ جائے گا۔ 4 دیواریوں کو انسان نہیں پار کرتا، شیطان کے لیے 4 دیواری کیا ہے؟ آپ کے گھر کے جھروکے کیا، وہ آپ کے ساتھ اندر آتا اور جاتا ہے، آپ کی رگوں میں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ وہ چھوٹی سی سورت جو آپ کو بھی یاد ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ شر الوسواس الخناس معنی کیا ہے؟ یہی پہلے بڑے دشمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اے اللہ ہمیں بچا لے اس شیطان کے وسوسوں سے جو انسان کے ایمان کو اور عقیدے کو برباد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ شیطان کا وسوسہ دنیا کی سارے گناہوں کی جڑ ہوا کرتی ہے۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں من شر الوسواس الخناس، اے اللہ اس شیطان کے وسوسے سے بچا لے جو انسان کو موقع پاتے ہی وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ اے اللہ لیکن یہ شیطان ایسا کمزور بھی بنایا گیا ہے کہ جب تیرا ذکر کر دیا جائے تو بھاگ جاتا ہے۔ خناس کا معنی کیا ہے؟ خناس کا معنی ہوتا ہے جو آگے ہو، پیچھے ہو اور چھپ جائے۔ کب آگے پیچھے اور چھپتا ہے؟
मुफस्सिरीन ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने बयान किया, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है शैतान छुप जाता है, वो डर के भागता है, वो पीछे हो जाता है। लेकिन जैसे बंदा अल्लाह का जिक्र बंद करता है शैतान उस पर फौरन हमलावर हो जाता है। वो आया ही इसीलिए है, वो अल्लाह को चैलेंज करके आया है और अल्लाह ताला ने उसको मौका दिया क़यामत तक के लिए, तुम जाओ दुनिया को बहकाओ जितना बहका सकते हो, मेरे नेक बंदों को अपने चंगुल में नहीं फंसा सकते। तो शैतान तो यही कर रहा है। खन्नास, वसवास, ये शैतान की दो क्वालिटी बताई गई है। एक ये वसवसा डालता, कब? हमेशा। कब नहीं डालता और कब इसका दाव नहीं चलता? जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, जब इंसान दुआओं का एहतमाम करता है, जब इंसान अल्लाह के कुरान को तिलावत करता है, पढ़ता है, तब इसका दाव नहीं चलता, फिर ये पीछे हटता, फिर भागता है। इस छोटी सी आयत से अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि शैतान को हराया कैसे जा सकता है। अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह को याद करके। ये मामूली मामूली दुआएं, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह, इंशाअल्लाह, ये छोटे छोटे कलमे ऐसे हैं जो शैतान के लिए हथौड़ों से भी ज्यादा मजबूत है। हमें इसकी अहमियत नहीं पता। जो कहे हम उसको मुल्ला जी कह देते हैं, जो कहे उसको कहते हैं सूफी आदमी है। ये हर मुसलमान को कर रहा है। आप बॉडी के हिसाब से कितने मजबूत हो जाए, पहलवान हो जाए, खूब ताकतवर हो जाए, शैतान के एक बच्चे का भी मुकाबला जिस्म की बुनियाद पर नहीं कर सकते। और बड़े इब्लीस का भी मुकाबला करना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम काफी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, यअक़िदुश शैतानु अला काफियति रास अहदिकुम इदा हुआ नाम सलास उक़त। जब हम सोते हैं तो शैतान हमारी गुद्दी पे आकर 3 ग्रहें लगाता है, 3 ग्रहें लगाता है। और मुझे यकीन है आने वाली दुनिया, साइंस की दुनिया, कभी सोते हुए इंसान पर अगर वाक़ईतन रिसर्च करी और यहां तक बात पहुंची तो जरूर ये बात प्रूफ होके रहेगी। 3 ग्रहें उसकी गुद्दी पे लगाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हर गुद्दी पे ग्रह लगाते हुए हर बार ये कहता है, अलैका लैलुन तवीलुन फरक़ुत, ऐ इंसान अभी लंबी रात है सो जा, ऐ इंसान अभी लंबी रात है सो जा, ऐ इंसान अभी लंबी रात है सो जा। आपने महसूस किया होगा, मैंने महसूस किया है, शायद सबकी लाइफ में ऐसा हुआ हो। कभी आप देखिए फजर से पहले अगर कभी नींद खुल जाए, नींद का गलबा बड़ा शदीद होता है, मोबाइल देखी, घड़ी देखा, अभी तो काफी वक्त, अभी तो 2 घंटा बाकी है, अभी तो 1 घंटा बाकी है। वो 1-2 घंटा कब निकल जाता पता नहीं चलता है। ये जो एहसास दिल में आ रहा है अभी तो वक्त बहुत है, वही नबी फरमा रहे हैं, वो कहता है अलैका लैलुन तवीलुन फरक़ुत, सो जा, लंबी रात है, सो जा, अभी वक्त बहुत बाकी है। इस तरह से शैतान इंसान को बहकाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं, अब जब सुबह का वक्त होता है, सहरी का वक्त हो जाता है, फज्र तुलू हो जाती है, फज्र की नमाज का वक्त होता है, इज़ा इस्तयक़ज़ा, जब इंसान बेदार हो जाता है, फ़ज़करल्लाह, सोकर उठने की दुआ पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह के नबी फरमाते इन हल्लत उक़दा, शैतान की बांधी गई एक ग्रह खुल जाती है। व इज़ा तवज़्ज़अ इन हल्लत उक़दा, और जब वुज़ू करता है, नमाज के लिए उठा है बंदा तो वुज़ू करेगा, वुज़ू करता है, दूसरी ग्रह खुल जाती है, और जब फज्र की नमाज पढ़ लेता है, तीसरी ग्रह खुल जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वुज़ू किया, नमाज पढ़ी और सोकर उठने के बाद की दुआएं पढ़ी, ये 3 काम जिसने कर लिए, शैतान अपनी चाल में फेल हो जाता है। फ़अस्बह नशीतन तय्यिबन नफ्स, अब ये बंदा जब सुबह करता है, सूरज तुलू होता है, तो इसका मिजाज बड़ा अच्छा होता है, इसके मिजाज पर शैतान हावी नहीं हो पाएगा इंशाअल्लाह। तय्यिबन नफ्स होगा, मिजाज अच्छा होगा, चुस्त होगा, नेकियों के लिए चुस्त होगा, सुस्ती इंशाअल्लाह इसके करीब नहीं आएगी। व इल्ला फअस्बह खबीसन नफ्सी कसलाना, और अगर ये 3 काम किसी ने नहीं किए हैं, मेरे पैगंबर फरमाते हैं इंतहाई ज्यादा सुस्त होगा और बड़ा बदमिजाज होगा, खबीसुन नफ्स होगा, मिजाज बड़ा कड़वाहट होगी, बड़ी घबराहट होगी, बड़ा खराब लगेगा। और वो जो रूहानियत की बात मैंने की, वो रूहानियत उस पर नजर नहीं आएगी, उस पर वो रूहानियत नजर नहीं आएगी। ये हमारे नबी की सही तालीमात सही बुखारी में दर्ज है। और आए सही मुस्लिम 2018 नंबर पे हदीस उठा कर देखें, मैं झलकियां दे जा रहा हूं। हदीस की हर किताब में, कोई भी शायद हदीस की किताब हो जिसके अंदर रूहानियत की ये तालीमात न मौजूद हो, जिसकी झलकियां मैं आपको दे रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक आम इंसान अपने घर से बाहर निकला, अब शाम को या किसी वक्त अपने घर वापस आ रहा है, घर के दरवाजे पर दाखिल होते उसने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया,
شیطان اس کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے جیسے ہی دعا پڑھ لی, شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے, کیونکہ اکیلے نہیں آتا, ساتھ میں پوری لشکر لے کر آتا تھا کہ اس آدمی کے اوپر حملہ کیا جائے. لا مبیت لکم, اے لوگو, اے میرے شیطانی ساتھیوں, اس آدمی نے اللہ کا نام لے لیا, اللہ کا ذکر کر دیا, یہاں پر آپ رات گزارنے کا کوئی موقع نہیں مل سکتا. اور جب وہ آدمی پانی پینے کے لیے, کھانا کھانے کے لیے لقمہ اٹھائے اور بسم اللہ پڑھ لے, وہ شیطان پھر اپنے ساتھیوں سے کہتا ولا عشاء لکم, اب تو کھانا بھی یہاں پر نہیں ملے گا. ہمارے نبی فرماتے ہیں جب وہی آدمی گھر کے اندر بغیر ذکر کیے, بغیر دعا پڑھے داخل ہو جاتا ہے, بغیر دعا پڑھے پانی پیتا ہے, کھانا کھاتا ہے, وہی شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ادرکتم المبیت وادرکتم العشاء, آؤ آؤ, تم لوگوں کو ویلکم ہے, یہ ایسا گھر ہے جہاں ہماری روزی کا انتظام ہو گیا, آج یہیں پر ہم ٹھہریں گے بھی اور یہاں پر بھی کھائیں گے اور پیئیں گے, یہیں پر آدھ رات گزاریں گے. یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن ہوتی ہے. شیطانی دنیا ہے, قرآن نے بیان دیا ہے. اسی لیے انسانیت کی جب تاریخ شروع کی جاتی ہے دادا آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی, تو وہاں بھی بتایا جاتا ہے کہ ابلیس نے بہکایا تو جنت سے یہ لوگ نکالے گئے, تاکہ وہ انسانیت کی جو شروعات کی تاریخ انسان اس سے سمجھ جائے کہ زمین پہ بھی وہ ہمیں بہکا رہا ہے. کوئی اس کو غلط نہ مانے, کوئی جھوٹا نہ کہے کہ ایسا تو نہیں ہوتا, ہوتا ہے. برکتیں گھروں سے ختم ہو جاتی ہیں, مزاج چڑچڑا رہے گا, گھروں کے اندر بڑی نحوست ٹائپ کا ماحول رہے گا. انسان کا دل سب کچھ ہونے کے بعد مطمئن نہیں ہوگا, سب کچھ ہونے کے بعد سکون میسر نہیں ہوگا. تو روحانیت کی تعلیم ہمیں اور آپ کو کون سکھائے گا, کون دے گا, کہاں سے ہم سیکھیں گے؟ ان دعاؤں کا اہتمام ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے بچوں کو کرنا, ہمیں بھی کرنا ہے, ہماری عورتوں کو بھی کرنا ہے, ہر انسان کو ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص موقعوں کے لیے دعائیں سکھائیں. یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے اپنے سکون کے لیے, دعا پڑھے اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, اے رب العالمین حلال نکاح کے ذریعے سے میں اپنی خواہش پوری کرنے جا رہا ہوں, اے اللہ سکون بھی چاہتا ہوں, اولاد بھی چاہتا ہوں, اے میرے اللہ شیطان کو ہم سے دور رکھ, شیطان سے ہم کو بچا لے, اے میرے پروردگار کہیں ایسا نہ ہو میرے اس کام میں بھی شیطان شریک ہو جائے اور میری آنے والی اولاد کے اوپر برا اثر پڑ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقضی بینہما ولد لا یضر, جس شوہر نے یہ دعا پڑھ لی, جس جوڑے نے یہ دعا پڑھ لی, اگر اللہ کی مدد سے, اللہ کی توفیق سے اولاد ہوئی تو اس کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا. ان دعاؤں کو لوگ ہنستے ہیں, یہ کون سی دعا سکھا رہے مولانا صاحب, یہ کون سی دعا ہے؟ شیطان کہاں سے ہماری لائف میں, ہماری زندگی میں ہمارے بچوں کو برباد کرنے کے لیے, بدعقیدہ کرنے کے لیے, جہنمی بنانے کے لیے داخل ہوتا ہے. یہی سب راستے ہیں جس کو ہم اور آپ ہلکے میں لیتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں. ہاں یہاں سے بھی شروعات ہو جائے, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا, شیطان اٹیمپ کر رہا, آنے والی اولاد بگڑنی چاہیے, صحیح اولاد نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا دعا پڑھو جنب الشیطان ما رزقت, اے اللہ تعالیٰ جو روزی تو مجھے دینے, اولاد بھی ایک روزی ہے, اے اللہ جو روزی تو اولاد کی شکل میں دینے والا ہے اس کو بھی اس شیطان کے فتنے سے بچا لے. جو نبی, جو دین اس وقت پر بھی, جس وقت انسان اور پوری دنیا بالکل ہوش غائب کر چکی ہوتی ہے, اللہ کا ذکر بتا رہا ہو, اس نبی کے یہاں روحانیت کی تعلیم نہیں ہوگی. آج دوسرے دھرم والے کہتے ہیں آدمک بنیے, روحانیت والے بنیے, اسپریچول ورلڈ میں آئیے, وہ سکھا رہے ہیں. اسلام کے پاس جو پہلے سے موجود ہے مسلمانوں نے بھلا دیا ہے, اور آدمی دوڑتا ہوا بھاگ جا رہا کہ ہاں یہ بابا ہے, یہ سادھو ہیں, یہ فلاں صاحب ہے, یہ تو بہت دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. نہیں, مسلمانوں اپنے پاس موجود ہے اور یہ ہر مسلمان کو کرنا ہے. اس موقع پہ بھی میرے نبی دعا سکھا رہے ہیں, اس موقع پہ بھی میرے نبی دعا سکھا رہے ہیں. ایک آدمی غصے میں ہے, خوب غصے میں ہے, جذبات پہ کنٹرول نہیں, زبان پہ کنٹرول نہیں. میرے نبی کی نگاہ پڑ گئی, آپ نے فرمایا انی لاعلم کلمۃ لو قالها ذهب ما یجد, مجھے ایک دعا یاد ہے اگر یہ پڑھ لے تو غصہ اس کا ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو شیطان اس سے دور ہو جائے گا, غصہ ختم ہو جائے گا. معلوم یہ ہوا جب ہم غصے میں ہوتے ہیں شیطان اس وقت ہمارے اندر داخل ہوتا ہے, اس وقت وہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بلوانا چاہتا ہے جس سے گناہ کمائے, جہنمی بنے. ہر عمل میں, ہر اٹیک میں اس کا یہی حربہ ہوتا ہے, یہی تمنا ہوتی ہے کیسے یہ جہنمی بن جائے. اگر جہنمی نہیں بن رہا تو کچھ گناہ ایسا کرے جس سے اس کی نیکیاں کم ہو جائیں. تو غصے کی حالت میں بھی شیطان پوری کوشش کرتا ہے ہمیں اور آپ کو برباد کرنے کی. جب ہمیں جمائی آتی ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان, یہ شیطان کی طرف سے ہے.
فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ. جب جمائی آئے تو جتنی کوشش ہو سکے پوری کوشش لگا کر اس کو روکنے کی کوشش کرو. نہیں رکے کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا جمائی آتے وقت کبھی ہاں نہ کہا کرو. بہت سارے لوگوں کے منہ سے آواز نکلتی ہے جمائی آتی تم. فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص جمائی آتے وقت ہاں کہتا ہے, یعنی منہ کھول کے بالکل لاپرواہ, دنیا سے غافل انسان کی طرح, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ضحک الشیطان, شیطان پھر وہاں بیٹھ کے ہنستا ہے. دیکھو یہ نبی کا ماننے والا ہے. یہ دیکھو ایسا منہ کھول کے پھاڑ کے جمائی لے رہا کہ اندر آؤ جاؤ, کوئی فرق نہیں اس کو پڑھنے, اور ہاں بھی کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں شیطان ہنستا ہے. یہاں سے بھی شیطان ہماری لائف میں انٹری مارتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتھ روم میں آتے اور جاتے وقت بھی دعا سکھائی. صحابہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء, جب اللہ کے نبی ٹوائلٹ کرنے کے لیے جاتے, قضاء حاجت کے لیے جاتے, آپ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اے اللہ رب العالمین قضاء حاجت کے دوران تیرا ذکر تو نہیں کر سکتا, اے اللہ ایک گندی جگہوں پہ شیطان کا بسیرا ہوا کرتا ہے, اے اللہ تجھ سے پہلے ہی پروٹیکشن کی دعا مانگ لے رہا ہوں, کہیں اس حالت میں جس کے لیے انسان مجبور ہے, انسان کی ضرورت ہے, کہیں اس حالت میں بھی شیطان میرے اوپر حملہ نہ کرنے پائے. اے اللہ جو شیطان مرد ہیں ان کی شرارت سے ہمیں محفوظ رکھ لے, اور جو جنات عورتیں ہیں ان کی شرارت سے بھی ہمیں محفوظ رکھ لے. اور جب نکلنے لگتے تو غفرانک کا پڑھتے. ان دعاؤں کا مطلب کیا ہے؟ شیطان سے بچنا, اپنے آپ کو بچانا. یہ دعائیں معمولی نہیں ہے. شیطان, یہ جو باتھ روم ہمارے گھروں کا ہوتا ہے یہ شیطان کا بسیرا ہے. شیطان یہاں پر رہتا ہے, کوڑے دان پہ رہتا ہے. یہاں پر احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے اور جاگتے ہوئے بھی دعائیں سکھائی ہیں. آپ کے بارے میں خود آتا ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعہ, جب اپنے لیٹنے کی جگہ پہ آپ جاتے, وضع یدہ تحت خدہ, آپ اپنا ہاتھ داہنا اپنے گال کے نیچے رکھتے اور دعا پڑھتے اللہم بسمک اموت واحیا. اے اللہ یہ نیند, یہ چھوٹی موت ہے, اے پروردگار تیرا نام لے کر میں سو رہا ہوں, تیرا نام لے کر میں جاگوں گا. اے میرے اللہ اگر یہ نیند میری آخری نیند ہو جائے, میں دنیا سے چلا جاؤں, میرے مولا تو جنت میں جگہ عطا فرمانا, اور اگر صبح میں زندہ رہا, دوبارہ میری نیند کھلی, میں نے دنیا دیکھی, تو میں پھر سے تیرا ذکر کروں گا. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی جب سو کر اٹھتے پھر دعا فرماتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا. موت چھوٹی موت نیند کو کہا جا رہا ہے. یہ دعا پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رات بھر شیطان حملہ کرتا ہے ہمارے بستروں پر, ہمارے اوپر. کئی لوگوں نے محسوس کیا ہوگا, کبھی کبھار ہوتا ہے کہ شیطان سینے پہ سوار ہے, ہم اور آپ ہلنا چاہ رہے ہیں, ہل نہیں پا رہے ہیں, دعا پڑھنا چاہ رہے ہیں, پڑھ نہیں پا رہے ہیں, اور جیسے ہی دعاؤں کے کچھ کلمات ادا ہوتے ہیں پورا بدن ڈھیلا ہو جاتا ہے. وہ شیطان حملہ کر رہا ہوتا ہے ہمارے سینوں پر, ہمارے ذہن پر, ہمارے دماغ پر, ہمارے بدن پر حملہ کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے, خود شیطان نے دعا بتائی تھی اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی, جب اپنے بستر پہ جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ حفاظت کرنے کے لیے تمہارے پاس مقرر ہو جاتا ہے. ولا یقربک شیطان حتی تصبح, اور جب تک صبح نہیں ہو جاتی ہے شیطان تمہارے قریب نہیں آتا. صحابی نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ ایسا اس نے بتایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اما انہ صدقک وہو کذوب, اس نے سچ کہا لیکن وہ جھوٹا ہے, وہ شیطان تھا, لیکن بات اس کی سچی ہے. آیت الکرسی سونے سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ بستر پہ چلے گئے, سو گئے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سوتے ہوئے میں بھی انسان کو جب شیطان پریشان کرتا ہے تو کبھی کبھی درد محسوس ہوتا ہے, کبھی کبھی خوابوں کے ذریعے سے انسان کو پریشان کرتا ہے, ڈراؤنے خواب دکھا کر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسا خواب تمہیں آ جائے جس سے تمہیں ڈر لگے, تمہیں ڈرایا جا رہا ہے, شیطان کی طرف سے یہ ہوا کرتا ہے, فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ, نیند کھل گئی ڈر کی وجہ سے, اپنے بائیں جانب تھوک دو, وَلْيَتَعَوَّذْ باللہ من الشیطان, اور پھر اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کرو, دعا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسپیشل دعا آپ نے سکھائی ہے, نیند نہیں آ رہی ہے گھبراہٹ کی وجہ سے, اس کے لیے دعا سکھائی ہے. آپ اٹھ گئے ڈر کی وجہ سے, بے چینی کی وجہ سے, اس کے لیے دعا سکھائی اعوذ بکلمات اللہ التامہ من اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. اے اللہ میں سو رہا ہوں, میری نیند میں شیطان خلل ڈال رہا ہے, اے اللہ مجھ پر حملے کیے جا رہا ہے, اے میرے مولا
میں تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے رب العالمین، اس زمین پر جتنے تیرے بندے ہیں، جتنی تیری مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کی شرارت سے میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں پناہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی شیطان آئے، اے اللہ کوئی شیطان میرے پاس نہ آئے، مجھے اطمینان سے سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے۔ یہ دعا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ ہر لمحے اللہ کے نبی دعا سکھا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ بات یہ پکی ہے کہ شیطان ہر لمحے ہر سیکنڈ ہمیں اور آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، ہماری زندگیوں میں داخل ہونا چاہتا ہے، ہماری اولاد پہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ میرے مصطفیٰ چاہ رہے ہیں کہ میری امتی کے اوپر شیطان ایک خروچ بھی نہ لگا سکے، اس لیے ہر لمحے کی دعا سکھا رہے ہیں۔ صبح شام کے اذکار پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا صرف توحید پر بیس ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی اکیلا ہے جو عبادت کا مستحق ہے، اس کے ساتھ کسی کو ساجی و شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا ہے۔ جب اللہ کی یہ بڑائی صبح میں بیان کرتے ہیں، پورے دن میں 100 بار بیان کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ دعا پورے دن میں 100 بار پڑھ لیے، کانت لہ حرزا من الشیطان حتی یمسی، شیطان کی طرف سے اس کو بچا لیا جاتا ہے، شیطان اس پر پورا دن حملہ نہیں کر سکتا جب تک کہ شام نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پلس ایسے آدمی کو 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ اس کے نام اعمال سے کھرچ کے نکال دیے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا ثواب ہے صرف یہ ایک ذکر ہے جو صبح کے اذکار میں شامل ہے۔ پورا اذکار پڑھیں، پھر شیطان حملہ کر دے، آسیب ہو جائے۔ آج ہمارے اور آپ کے ہر گھر کی باری ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ہے جس کو آسیب کے شکار ہے، اور ہم پڑھنا کچھ نہیں چاہتے، یاد کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ کیا ہے؟ لوگوں نے شیطانی حملوں کو عام بیماریوں کی طرح سمجھ لیا ہے۔ یہ بایولوجیکل بیماریاں نہیں ہیں، یہ شیطانی حملے ہیں، شیطان کا مس ہے۔ آدمی سمجھتا بیمار ہوا، جسم کے اندر کوئی دقت آئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے دوا دے دی، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے ہی اس طرح کا اگر شیطان نے حملہ کیا، مولوی صاحب کے پاس گئے، مولوی صاحب نے تعویذ بنا دے کے دے دیا، ٹھیک ہو جائے، نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ وہاں کوئی دوسرا پڑھ لکھ کے آپ کو دوا دے دے، آپ کھائیں گے، وہ ریئیکشن ہوگا، آپ صحیح ہو جائیں گے۔ یہاں خود آپ کو کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ دم کروا لیں گے، اس کے علاوہ تعویذ کی دنیا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا، شیطانی حملوں سے بچنے اور بچانے کے لیے لوگوں نے شرک کے راستے اختیار کیے، بدعت کے راستے اختیار کیے، صحیح راستہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ بیماری تو ہے، بیماری تو ہے، اگر صحیح علاج نہیں ملے گا تو شرک و بدعت کے دروازے پہ تو جائیں گے ہی، پھر ہمیں کون بچائے گا؟ شیطان یہی تو چاہتا تھا، لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، آؤ تم مزاروں پہ نہیں جاؤ گے، تم بتوں کے سامنے نہیں جاؤ گے، آؤ میں تم پر اٹیک کر کے تم کو میں کم سے کم تعویذ گنڈے تو ڈلوا ہی دوں گا، تمہیں لے جاؤں گا بابا کی چوکھٹ پر، تمہیں بنا دوں گا ان کا پجاری، تم آؤ اپنا عقیدہ بیچو۔ مقصد کیا ہے؟ تمہیں پریشان کرنا نہیں، تمہاری اولاد کو پریشان کرنا نہیں۔ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، عقیدہ خراب کرو، جہنم میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، جس نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اے اللہ میں دن کی شروعات تیرے نام سے کرتا ہوں، اے اللہ تیرا نام لے کر میں دن شروع کر رہا ہوں، اے پروردگار تیرے نام کی یہ طاقت ہے، لا یضر کہ آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز اب مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اے میرے مولا تیرے نام میں پاور ہے اور تیری ذات میں یہ طاقت ہے، تو ہماری حفاظت فرما سکتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، ان کے بیٹے ان کا نام ہے ابان۔ وہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے، اللہ کی طرف سے ان کو ایک بیماری تھی، فالج کی بیماری، جسم کے 2 حصوں میں سے کسی ایک حصے میں فالج تھا، اور وہ یہ حدیث یہ دعا بتا رہے ہیں، جس کو بتا رہے تھے شاگرد ان کے فالج والے ہاتھ کو دیکھنے لگا، وہ سمجھ گئے وہ اعتراض کر رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہو یہ دعا اگر پڑھ لو تو آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، پھر یہ آپ کے ہاتھ کو فالج کیسے ہو گیا؟ آج یہی اعتراض ہمارے وہ بھائی لوگ کہتے ہیں جن کو دعاؤں پہ بھروسہ نہیں، جن کو دعاؤں پر کوئی یقین و اعتماد نہیں، کہتے ہیں بس یہ تو ملے لوگوں کی بات ہے، یہ تو صوفی لوگوں کی بات، یہ ہر مسلمان کی بات ہے، یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کی ضرورت ہے، یہ صرف ہماری نہیں، ہمارے بچوں کی نہیں، سب کے بچوں کی، سب کی بیویوں کی، سب کی بہنوں کی، ہر کلمہ کو انسان کی ضرورت ہے۔ سوال سمجھ گئے؟ بولے میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ میرے فالج شدہ ہاتھ کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے جو بات بیان کی ہے اپنے ابا کو سنا ہے، میرا باپ جھوٹ نہیں بول سکتا میرے نبی کے نام پہ، اور سنو الحدیث کما حدثتک، حدیث ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے، لیکن جو میرا فالج شدہ ہاتھ ہے، افسوس اس دن میں یہ دعا نہیں پڑھا تھا جس دن مجھے فالج ہوا تھا۔
اس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی. ہاں میرے مقدر میں لکھا تھا, شاید اسی لیے میں بھول گیا. لیکن مسلمانوں, یہ صبح شام کے اذکار میں سے میں نے 2 دعاؤں کا نمونہ پیش کیا ہے. صبح شام کے اذکار کو لازم پکڑو اور یقین کرو 5 چیزیں میں بتا رہا ہوں, خود آپ شیطانی جھمیلوں سے اپنے آپ کو بچا سکو گے, اپنی اولاد کو بچا سکو گے, تعویذ گنڈوں سے دور ہو جاؤ گے. بس یہ 5 کام کرنا. نمبر 1, اپنے بچوں کو آنے اور جانے پہ دھیان دو. کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, ٹائمنگ پہ بھی دھیان دو. کس ٹائم جا رہے ہیں, کس ٹائم آ رہے ہیں. میں سختی کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ شیطان سے ان کو بچانے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا امسیتم, جب شام ہو جائے, رات اپنا پر پھیلا دے, اندھیرا چھانے لگے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں فکفوا صبیانکم, اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں پکڑ لو. کفوا صبیانکم, اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں پکڑ لو. فإن الشیاطین تنتشر حینئذ, کیونکہ اسی وقت شیطان زمین پر پھیلنا چالو ہو جاتا ہے. اور جب کچھ وقت گزر جائے, پھر اگر چھوڑنا چاہو تو اپنے بچوں کو چھوڑ دو, پکڑ لو, اپنے بچوں کو روک لو. آج ہمارے بچے اسی وقت میں ہمارے محلے کی گلی میں اور ہمارے محلے کے راستوں پہ بیٹھ کے موبائل کھیل رہے ہیں, گیم کھیل رہے ہیں, کرکٹ میں بزی ہیں, کسی اور دنیا میں مست ہے, گھر میں نہیں موجود ہے. جس وقت میرے نبی فرما رہے ہیں پکڑ لو اپنے بچوں کو, اپنے گھروں میں روک لو, کیونکہ شیطان یہ نکلیں گے تمہارے بچوں پر حملہ کرنے کے لیے. اپنے بچوں کو بچانا ہے, اپنے پاس رکھو, اپنے گھر کے اندر رکھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ, دروازوں کو بند کر لو, بسم اللہ کر کے بند کر لو, کیونکہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا, کوئی دروازہ کتنا بھی کمزور ہو, شیطان اس کو نہیں کھول سکتا اگر اس کو بسم اللہ کر کے بند کیا گیا ہے. اور کتنا بھی مضبوط دروازہ ہو, اگر بسم اللہ کر کے آپ نے بند نہیں کیا ہے تو دنیا کے لوگ تو رک جائیں گے, شیطان نہیں رکے گا, وہ اندر چلا جائے گا, وہ پھر آپ کے گھر میں حملہ کرے گا. تو پہلا کام یہ کرنا ہے, بچوں کے نکلنے کی ٹائمنگ پہ بھی دھیان دینا. اور یہ دنیا کے اعتبار سے بھی اچھی بات ہے, ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں, کہاں آ رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کون ان کا دوست ہے, کہاں پڑھ رہے ہیں, کیا سیکھ رہے ہیں, کیا دماغ میں چل رہا ہے. یہ ایک باپ کی موجودہ زمانے میں بہت بڑی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو پرکھنے کی, پڑھنے کی کوشش کیجیے. کتابیں پڑھنے کا وقت گزر گیا, لیکن باپ بننے کے بعد اولاد کو پڑھنا ضروری ہے, ورنہ کب ہاتھ سے نکل جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا. دوسری چیز, اپنے بچوں کے اوپر دم کیا کریں. ماؤں کو یاد کر لینا چاہیے, باپ کو یاد کر لینی چاہیے دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین دونوں کو سامنے بٹھاتے اور دعا فرماتے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, اے میرے نواسو حسن و حسین, میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں تمہارے لیے, کس سے, شیطان تم پر حملہ نہ کرنے پائے, کوئی بھی تکلیف دینے والا جانور تم پر حملہ نہ کرنے پائے, اور کوئی بھی انسان کی وہ نگاہ تم پر حملہ نہ کرنے پائے جو تمہیں نظر بد لگا دے, جو حسد کی نگاہ سے تمہاری بربادی کو سوچ کر تمہیں دیکھ رہا ہو. ایسی نگاہوں سے اللہ تمہاری حفاظت فرما لے. کتنی پیاری دعا ہے, شیطان سے حفاظت کی دعا ہے, جانوروں سے جو نقصان پہنچانے والے ان سے حفاظت کی دعا ہے, اور ان انسانی نگاہوں سے جو لوگوں کی بربادی کے بارے میں سوچا کرتے ہیں اور نظر بد لگاتے ہیں, ان نگاہوں سے حفاظت کی دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین کو جب یہ فرما رہے ہیں, آگے فرما رہے کان ابوکم یعوذ بہما اسماعیل و اسحاق, میرے بچوں یہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل و اسحاق کو ایسے ہی دعا کرتے تھے, ایسے ہی دم کیا کرتے تھے جو میں آج تم کو کر رہا ہوں. یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی دعا ہے. اولاد ہے, گھر میں چھوٹے بچے ہیں, دم کریں, بڑے ہوں تب بھی کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ نظر بد بچوں کو لگتی ہے, یاد رکھیں, بچوں کو حفاظت سے رکھیے. خوبصورت ہے ماشاءاللہ, بہت اچھی بات ہے, ان کے لیے بارک اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ دعائیں پڑھا کریے. کوئی سامنے تعریف کر رہا, وہ نہیں پڑھ رہا ہے, آپ ٹوک سکتے ہیں ٹوک دیے, ورنہ آپ پڑھ دیجئے, تاکہ بچوں پہ نظر بد نہ لگنے پائے. نظر بد صحیح ہے یا لگتی ہے, ہمارے نبی نے فرمایا العین حق, یہ ترچھی تریلی نگاہیں جو انسان کی بربادی کو سوچ کر کسی کو دیکھی جاتی ہے, چاہے ظاہر میں تعریف ہی ہو رہی ہو, اگر اندر حسد ہے, اگر اس کو مٹانے کی کوشش ہے, وہ نظر بد والی نگاہ ہے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لگ جایا کرتی ہے. انہیں سب سے بچانے کے لیے سب دعائیں سکھائی جا رہے ہیں. تو دوسری چیز, اپنے بچوں کو دم کرا کریں, صبح بھی کر دیں, شام بھی کر دیں, جب وقت ملے جب کر دیں. نمبر 3, اپنے بچوں کو تعلیم دیں, اور تعلیم میں سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم دیں. اور یہ میری بات ذہن میں یاد رکھیں, اگر ہمارے بچوں کا عقیدہ نہیں صحیح ہے, شیطانی حملوں سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا. آپ نہیں بچا سکتے, ان کی مائیں نہیں بچا سکتی, ان کا استاد نہیں بچا سکتا. عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. یہ سب دعائیں کام ہی اس وقت کریں گے جب عقیدہ صحیح ہوگا, ورنہ یہ دعائیں بھی نہیں کام کرنے والے. پتہ ہی نہیں بندے کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء, اس کا معنی کیا ہے,
پڑھ رہا ہے دن میں 100 بار اور مزار پہ بھی جا رہا ہے. آپ تو خود اس کے خلاف جا رہے ہو. پھر شیطان تمہیں نہیں چھوڑنے والا, پھر نہیں بچنے والے. عقیدہ پہلے صحیح کریں. اللہ کے نبی نے بنیادی عقیدوں میں اپنے بچوں کو سکھایا. حضرت عبداللہ ابن عباس کو کہا بیٹا سنو, اللہ کے قانون کی حفاظت کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. دنیا کے ہر معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ نے کیا کہا ہے, اس کو دیکھنے کی کوشش کرو, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جب کوئی چیز ضرورت ہو اللہ سے مانگنے کی کوشش کرو. وہ ساری چیزیں جو دنیا نہیں دے سکتی وہ اللہ تعالیٰ دینے والا. یاد رکھو بیٹا, اپنے دماغ میں بٹھا لو, ساری دنیا مل کے تمہارا نقصان کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے جب تک اللہ نہ چاہے. ساری دنیا مل کے تمہیں کچھ دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے جب تک اللہ نہ دینا چاہے. یہ عقیدہ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے. یہی نفع اور نقصان کا عقیدہ جب نہیں سمجھا پاتے ہیں, ان کو کہیں کسی بابا میں فائدہ نظر آیا, کہیں سے ڈر گئے تو شرکی اور بدعتیہ کام کرنے لگتے ہیں. تیسرا کام, چوتھا کام, اپنے بچوں کو عبادات کی تعلیم دیجیے. یہ عبادات نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, یہ ساری چیزیں اسی روحانی تعلیمات کے لیے پریکٹیکل چیزیں ہیں. آج جس سے ہماری امت بالکل غافل ہے, بالکل غافل ہے. محلے کے 4-5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, بس انہی لوگوں کو روحانی تعلیم کی ضرورت, باقی کسی کو ضرورت نہیں. یہ اسی لیے فرض قرار دیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا غافل نہ رہے. وہ ضرور اس کو پڑھے. اور جب نماز پڑھنا ضروری ہے 10 سال کی عمر میں, تو اس کی دعا یاد کرنا نہیں ضروری ہے. 7 سال سے لے کے 10 سال تک کی عمر میں اپنے بچوں کو وضو کی دعائیں, نماز کی دعائیں سکھا دیں. ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب 7 کے ہوں تو اپنے بچوں کو بولیے کہ نماز پڑھیں, 10 کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو مارو. جب نماز پڑھنے کا حکم ہے تو نماز بغیر دعا کے کون پڑھے گا؟ مانی نہیں جائے گی. تو دعا اسی سے میں استدلال کر رہا ہوں کہ 7 سال سے لے کے 10 سال کی عمر تک اپنے بچوں کو نماز کی دعائیں, وضو کی دعائیں, اس طہارت کے مسائل آپ سکھا دو. نمبر 5, اپنے بچوں کو جسمانی, روحانی, اخلاقی ہر طرح کی تربیت دیں. ہمارے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, اس کے ماں باپ اس کو چاہتے ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں, آگ کی پوجا کروانے لگتے ہیں, چاہتے ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں, اور چاہتے ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں. یعنی ماں باپ اس بچے کو جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جاتے ہیں. اس لیے باپ کی, ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے بچوں کی تربیت. اور تربیت میں صرف یہ نہیں داخل ہے کہ بچہ کتنا وزن کا ہوا, ہائٹ کتنی ہوئی, موٹا کتنا ہوا, گورا ہے کہ کالا ہے, یہ سب دیکھنا ہے. ساتھ میں مسلمان ہونے کے ناطے یہ بھی دیکھنا ہے کہ شیطان اس پر حملہ نہ کرنے پائے. جب تک وہ بچہ بول نہیں سکتا, ماں بالکل ایکٹیو رہے, باپ بالکل ایکٹیو رہے. جب بڑا ہو جائے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, وہ اپنے بچہ جو بالغ ہو جاتا تھا, جو سمجھدار ہو جاتا تھا, جلدی جلدی اس کو دعائیں سکھانے لگتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غافل ہو جائے اور پھر شیطان اس کے اوپر حملہ آور ہو جائے. تب اس زمانے کے بچے ولی ہوا کرتے تھے. آج ہمارے بچوں میں شمار کیا جائے, خال کوئی ایسا بچہ ہوگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ اچھا بچہ ہے, ورنہ باپ خود کہہ رہا ہے بڑا شرارتی ہے, بڑا بیوقوف ہے, بڑا شرارتی ہے, بڑا نافرمان ہے. باپ خود کہہ رہا ہے, اس کو دوسرے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. تو ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے اور آپ کی طرف سے یہ روحانی تعلیم کی جگہ پر جو کمیاں ہیں اس کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں. اور میں نے کہا یہ کمیاں کیسے پوری ہوں گی؟ سیکھیں, سکھائیں, گھر میں ماحول بنائیں, اور یہ مدرسے اور مسجد سے یہ کمیاں پوری ہوں گی. اس لیے ہمیں اور آپ کو ایسے مدرسے بھی بنانے چاہیے, ایسے لوگوں کو بھی رکھنا چاہیے, ایسی مسجدوں میں انتظام بھی کرنا چاہیے کہ یہ روحانی تعلیم مسلمان کے بچوں میں اترتی رہیں. اگر نہیں ہوا تو آج دنیا جو درندگی دیکھ رہی ہے, کل کو, آج تو ہمیں اور آپ کو افسوس ہو رہا ہے, کل کو افسوس بھی نہیں ہوگا. وہ کہیں گے بس ہوتا رہتا ہے, یہ تو نارمل چیز ہے. نارمل بری چیزیں بری لگنی چاہیے. کب؟ جب آپ کو پتا رہے گا کہ یہ برا ہے. جب برائی کو برائی آپ سمجھیں گے نا, تو برائی آپ کو بری کیسے لگے گی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک سمجھ عطا فرمائے. رب العالمین جیسے ہماری جسمانی اور اخلاقی تربیت ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں روحانی تربیت کی توفیق عنایت فرما دے. رب العالمین ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں ذکر و اذکار اور دعائے مسورہ کا اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں آنے کا مقصد جو اللہ نے بتایا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ آخرت کے سنوارنے کے ساتھ دنیا بھی ہماری سنور جائے. ہمیں ہر طرح کی پریشانیوں سے, مشکلوں سے, مصیبتوں سے محفوظ رکھ. آمین یا رب العالمین.